السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ مصر کے سابق وزیراعظم ملک شاور بازیابی کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ شیرکو نے مسکراتے ہوئے کہا، ملک شاور اب سابق وزیراعظم نہیں رہے بلکہ اب وہ پہلے کی طرح وزارت مآب ہیں، انہیں احترام کے ساتھ خیمے میں لایا جائے۔ پہرے دار باہر نکل گیا۔ فی الفور ملک شاور کے ہمراہ دوبارہ خیمے میں داخل ہوا۔ ملک شاور کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار، میں آپ کے دلیلانہ اور پرخلوص مدد کے لیے تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ شیرکو نے ملک شاور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ نیچے فرش پر بٹھا لیا، جہاں پر شیرکو کے علاوہ امرائے نوریہ بھی براجمان تھے۔ یہ وہی خیمہ تھا جس میں قاہرہ کے قلعے سے آنے والے عوامی وفد نے شیرکو کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور یہیں پر معاہدے کی تکمیل ہوئی تھی۔ سپہ سالار شیرکو نے پرخلوص لہجے میں کہا، ملک شاور، تمہیں خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اپنے بندے کو عزت و ذلت کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تمہیں اس سلطان معظم کا مشکور ہونا چاہیے جس نے تمہاری مخدوش حالت میں تمہارے ساتھ دست تعاون دراز کیا اور آج تم ماشاءاللہ اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہونے کے اہل ہو۔ ملک شاور تشکرانہ لہجے میں گویا ہوا، میں خدائے بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، سلطان دمشق کا بھی مشکور ہوں۔ انہوں نے میری فوجی اعانت فرمائی اور مجھے مصر کی وزارت عظمیٰ دوبارہ دلانے میں میری مدد فرمائی۔ ملک شاور نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میری درخواست ہے سپہ سالار، مجھے قاہرہ اور دارالوزارت جانے کی اجازت مرحم فرمائیں۔ شیرکو نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا، ملک شاور، ہم نے اپنا مشن پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، تمہاری نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں، تم جہاں جانے کے متمنی ہو جا سکتے ہو۔ زرغام ہلاک ہو چکا، اس کے دونوں بھائی ہمارے جنگی قیدی ہیں۔ مصر کے عوامی وفد نے تمہاری حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی میرا خیال ہے تم فوجی پہرے داروں کی نگرانی میں دارت وزارت کا رخ کرو، احتیاط اسی میں لازم ہے۔ عوام میں تمہارے مخالف بھی موجود ہوں گے۔ امرائے نوریہ شریف الدین برغش نے اپنے سپہ سالار کی رائے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار کی رائے بالکل درست ہے، دور اندیشی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ وزیراعظم مصر اپنے فوجی پہرے میں روانہ ہوں، بلکہ دارالوزارت کے دفاع کے لیے بھی ایک قومی فوجی دستہ ہر لمحے موجود ہونا چاہیے۔ امیر نوریہ عین الدولہ باروکی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، اب جبکہ مصری عوام کے وفد کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے، لہذا ہمارے لشکر کو قلعے سے باہر خیمہ زن ہونے کے بجائے قلعے کے اندر قیام پذیر ہونا چاہیے تاکہ کسی ممکنہ حادثے کا تدارک ممکن ہو سکے۔ ملک شاور کے دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات یہ باور کروا رہے تھے وہ دمشق کے فوجی کو قلعے کے اندر قیام کرنے کی تجویز کا حامی ہے۔ لہذا امیر باروکی کی بات ختم ہوتے ہی گویا ہوا، سپہ سالار فاتح ہونے کے ناطے جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے میری حیثیت صفر ہے، لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا، اگر فاتح لشکر کے فوجی دستے قلعے کے اندر تعینات کر دیے گئے تو عوام مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے، وہ یہی تصور کریں گے میں نے مصر سلطان دمشق کے پاس گروی رکھ دیا ہے اور میں ان کے تعاون اور حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہوں گا اور وہ کسی بھی لمحے میرے خلاف آمادہ بغاوت ہو سکتے ہیں۔ شیرکو نے فوراً اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم مصری عوام کو تم سے بدگمان نہیں کرنا چاہتے۔ اگر تم لشکر کے قلعے کے اندر داخل ہونے کے اقدام کو اپنے لیے نقصان دہ تصور کرتے ہو تو ہم فسادت میں ہی پڑاؤ ڈالے رہیں گے۔ صلاح الدین کے ہمراہ محض چند سوار دارالوزارت تک جائیں گے اور جب تک تم ان کی ضرورت محسوس کرو گے تب تک وہ وہاں تعینات رہیں گے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو دارالوزارت میں پہنچنے کے بعد صلاح الدین اور محافظ دستے کو واپس روانہ کرنے کے مجاز ہو۔ ملک شاور نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، سپہ سالار معظم، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔
ملک شاور نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، صلاح الدین محافظ فوجی دستے کے ہمراہ میرے محل میں قیام کریں گے۔ ان کا قیام اتنی دیر کے لیے ہوگا جب تک مجھے ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ویسے صلاح الدین کی بہادری کا ڈنکا ہر جانب بج رہا ہے۔ عین الدولہ باروکی نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار، وزیراعظم مصر کی دلیل اگرچہ لایانی ہے، لیکن اس دلیل کو جواز بناتے ہوئے اگر دمشق کا لشکر قلعے کے اندر قیام پذیر نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم یہ کریں، مصر کے وزیراعظم کے ہمراہ کسی کہنہ دمشق اور تجربہ کار سردار کو روانہ کریں تاکہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کسی بھی مشکل گھڑی سے بخوبی سرخرو ہو سکے۔ شیرکو نے طیش کے عالم میں جواب دیا، مشکل کی گھڑی میں صلاح الدین بھی اسی بصیرت اور دور اندیشی کو بروئے کار لائے گا جو اس کی جگہ کوئی تجربہ کار اور کائنہ دمشق سردار بروئے کار لا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ وزیراعظم کے محل میں ہمارا کوئی بھی سردار بلا روک ٹوک آ جا سکتا ہے۔ عین الدولہ دوبارہ گویا ہوا، میں تسلیم کرتا ہوں، صلاح الدین ایک دور اندیش اور بصیرت کا حامل نوجوان ہے، لیکن ان کے ہمراہ کم از کم 200 سوار تو ضرور ہونے چاہیے۔ شیرکو نے جواب دیتے ہوئے کہا، عین الدولہ صلاح الدین محاذ جنگ پر نہیں جا رہا، بلکہ وہ وزیراعظم کو وہی عہدہ دلانے جا رہا ہے جس سے اسے معزول کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شیرکو نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم 50 سواروں پر مشتمل فوجی سواروں کا ایک دستہ اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہو۔ ملک شاور ان لوگوں کی گفتگو میں مخل نہ ہونے کی وجہ سے خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اب جبکہ اس کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی تو وہ گویا ہوا، محترم سپہ سالار، میں اپنی بیوی، بچوں اور دیگر ساتھیوں کو بھی اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ شیرکو نے اس کی عزت بڑھاتے ہوئے کہا، ملک شاور، ہم تمہیں یہ باور کروا چکے ہیں، تم اب مصر کے وزیراعظم ہو، خود مختار بھی ہو، جو تمہارا جی میں آئے وہی کرو۔ ملک شاور نے دوبارہ مشکور ہوتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ وزارت کے معاملات درست راہ گامزن کرنے کے بعد میں آپ سے کیا گیا عہد پورا کروں گا۔ شیرکو نے اس کی دلجوئی کی خاطر کہا، ملک شاور، جلد بازی دکھانے کی ضرورت نہیں، تم پہلے اپنے معاملات درست کرو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ملک شاور نے خوشی خوشی اپنے خیمے کا رخ کیا، وہاں کے مکینوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین بھی اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے 50 سواروں کو منتخب کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ زرغام کے قتل کی خبر مصر میں جنگل کی طرح پھیل گئی۔ اس کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کو ہلاکت پر جشن منا رہے تھے۔ ملک شاور کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ عوام کو حقیقی حالات کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ معزول وزیراعظم دمشق کے لشکر کی ہمراہی آیا ہے، اس لیے وہ دمشق کے لشکر کی عقیدت اور احترام کے جذبے سے مالا مال تھے، کیونکہ اس نے انہیں زرغام سے نجات دلائی تھی۔ ملک شاور جو قاہرہ سے اپنا سب کچھ لٹا کر محض اپنی جان بچا کر رائے فرار اختیار کر گیا تھا، اسی شب وہ ہزاروں لوگوں کے جلوس میں دارالوزارت کی جانب گامزن تھا۔ جلوس کے آگے آگے صلاح الدین کی قیادت میں دمشق کے لشکر کے 50 سوار بھی گامزن تھے۔ ملک شاور، عامر غربی اور قاسم حسین ایک کھلی گاڑی میں براجمان تھے۔ خواتین کے لیے بند گاڑی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مصر کی وہی فوج جو زرغام کی حامی بن گئی تھی، جس کے ہاتھوں اس کا بیٹا ہلاک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ زرغام کی ہلاکت کے بعد دارالوزارت کے سامنے قطار در قطار استقبال کے منتظر تھی۔ مصر کا برائے نام فاطمی خلیفہ، جس نے ملک شاور کے معزول ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ زرغام کی جھولی میں ڈالی تھی، اس کے محل کا دروغہ بھی دارالوزارت کی سیڑھیوں پر وزیراعظم کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا تھا۔ دارالوزارت کے وہ ملازمین جو چڑھتے سورج کے پجاری تھے، انہوں نے ملک شاور کے اقتدار کا سورج غروب ہوتے دیکھا، اس سے نظریں چرا لی تھی۔ وہ بھی اپنی وفاداری کا اظہار کے لیے موجود تھے، لیکن اندر سے خوف اور دہشت کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ان کو اپنا برا انجام واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مصر کے سپہ سالار نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صلاح الدین کے قریب پہنچ کر درخواست کی، فاتح سردار،
ہمیں اپنے وزیراعظم کو خوش آمدید کہنے کی اجازت مرحم فرمائیں۔ صلاح الدین نے روب اور دبدبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ مصری سپہ سالار نے منمناتے ہوئے کہا، میں مصر کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ صلاح الدین نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مصری فوج کے 2 سپہ سالار ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام ہمارے جنگی قیدی ہیں۔ اگر تم مصری فوج کے تیسرے سپہ سالار ہو تو سن لو، شکست تمہاری فوج کا مقدر بن چکی ہے۔ تم وزیر اعظم کے باغی اور غدار ہو۔ تمہارے وزیر اعظم جب تک تمہیں معاف نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہماری نظروں میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے۔ مصر کے فوج کا سپہ سالار گردن جھکا کر خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وزیر اعظم کی سواری دارالوزارت تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ صلاح الدین کے حکم پر اس کے سوار قطار در قطار اوپر سیڑھیوں تک کھڑے تھے۔ سیڑھیوں کے نیچے صلاح الدین وزیر اعظم کو خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر تھا۔ ملک شاور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اطراف کا ایک تائرانہ جائزہ لیا۔ مصری فوج قطار در قطار کھڑی تھی۔ اس کا وہ سپہ سالار جو صلاح الدین سے مخاطب ہونے کے بعد منہ کی کھا کر واپس لوٹ گیا تھا، وہ برق رفتاری کے ساتھ وزیر اعظم کی جانب لپکا۔ وزیر اعظم نے درستی کے ساتھ استفسار کیا، کون ہو تم؟ تم نے مجھ تک پہنچنے کی جرت کیسے کی؟ سپہ سالار خوف سے کانپنے لگا، وہیں کا وہیں رک گیا۔ وزارت معاب، بندہ آپ کا غلام ہونے کے ساتھ ساتھ مصری فوج کا سپہ سالار بھی ہے۔ ملک شاور نے تنزیہ کہا، مصری فوج کا سپہ سالار؟ اس کے بعد ملک شاور نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشقی سردار، میں اسے فی الفور معزول کرتا ہوں، آپ اسے گرفتار کر لیں۔ صلاح الدین کے حکم پر ایک سپاہی آگے بڑھا، سپہ سالار کی کمر سے تلوار کھول کر اسے نہتہ کیا، ایک جانب کھڑا کر دیا۔ ملک شاور سیڑھیوں کی جانب بڑھا، سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس دوران کسرے خلافت کا دروغہ اس کے سامنے آن پہنچا۔ ملک شاور نے استفسار کیا، تم اپنے خلیفہ کا کیا پیغام لائے ہو؟ کسرے خلافت کے دروغے نے جواب دیا، خلیفہ معاب نے کسرے خلافت کو رونق بخشنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ملک شاور یہ کہتے ہوئے اوپر روانہ ہوا۔ خلافت معاب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان کی خدمت میں عرض کرنا، ملک کا خزانہ خالی ہے، جواہرات کی تفصیل سے مطلع فرمائیں تاکہ کاروبار حکومت کو چلایا جا سکے۔ اوپر دارالوزارت کے سب ملازمین موجود تھے۔ ملک شاور کے براجمان ہونے کے لیے ایک شاندار کرسی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ملک شاور نے اسی کرسی پر براجمان ہو کر احکامات صادر کرنے کا آغاز کیا۔ خوابگاہ کا تمام ساز و سامان بدل دیا جائے، پرانے دونوں حاجب معزول کیے جاتے ہیں، باورچی خانے کی تمام اشیاء خرد و نوش ضائع کرنے کے علاوہ مشروبات بھی ضائع کر دیے جائیں اور باورچی خانے کا دروغے کو معزول کیا جاتا ہے۔ اس دوران ملک شاور کے ایک قدیمی محافظ نے آ کر سلام عرض کرنے کے بعد کہا، وزارت معاب، مجھے چند لمحے قبل قید سے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ ملک شاور نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، تم غالباً ہمارے محافظ دستے کے رکن تھے۔ جی حضور والا، میں چھٹی لے کر اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ واپسی پر نئے وزیروں نے مجھے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ لوگا زندان کو معزول کیا جاتا ہے۔ آج سے تم ہمارے حاجب ہو۔ اعظم نے نئے احکامات جاری کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ اب وزیر اعظم نے اپنے اہلکاروں اور ملازمین کی میت میں دارالوزارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا غرور تکبر دیدنی تھا۔ وہ اقتدار کے نشے میں اپنے بیوی بچوں کو فراموش کر بیٹھا۔ صلاح الدین بغور وزیر اعظم کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ملک شاور جب دارالوزارت سے برآمد نہ ہوا تو صلاح الدین نے دارالوزارت کے اہلکاروں کو حکم دیا، خواتین کو بند گاڑی سے اتار کر اندر پہنچا دیں۔ صلاح الدین ملک شاور کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہا تھا تو عامر غربی صلاح الدین کے انداز اور طور طریقوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دونوں تقریباً ہم عمر تھے۔ صلاح الدین اہلکاروں کو حکم دے کر فارغ ہوا تو عامر غربی اس کے پاس آن پہنچا۔ عامر غربی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، دمشقی سردار، مجھے عامر غربی کہتے ہیں، میں وزارت معاب ملک شاور کا برادر نسبتی ہوں۔ صلاح الدین دوستانہ انداز میں گویا ہوا، مجھے وزارت معاب کے بھائی سے متعارف ہو کر خوشی ہوئی۔
یہ بھی بہتر ہے، آپ سے تعارف حاصل ہو گیا، وگرنہ مجھے معمولی کام کے لیے بھی کئی گھنٹوں تک وزیر اعظم کے حکم کا منتظر رہنا پڑتا۔ عامر کو ملک شاور کی غفلت اگرچہ گراں گزری، لیکن اس نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا، بھائی جان پے در پے صدمات کی زد میں رہے ہیں، اس لیے ابھی تک ان کے حواس مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ آپ مجھے اپنا خادم تصور کرتے ہوئے بلا تکلف اپنی ضروریات سے آگاہ فرما دیا کریں، میں فی الفور آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ صلاح الدین نے مہذب انداز میں اپنی فوری ضروریات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، فی الحال آپ میرے سواروں کے قیام کا بندوبست کر کے شکریہ کا موقع دیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا یہاں پر قیام کب تک ہے۔ عامر غربی صلاح الدین کو اپنی ہمراہی میں ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ شاہی مہمان خانہ ہے، اگرچہ اسے قصر خلافت کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہمارا خلیفہ درویشانہ زندگی بسر کرتے ہیں، دنیاوی معاملات سے دور رہتے ہیں، اس لیے نظام سلطنت چلانے کی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ ملکی غیر ملکی مہمانوں یا وفود سے بھی وزیر اعظم ہی ملاقات کرتے ہیں، خلیفہ ایسی ملاقاتوں سے اجتناب فرماتے ہیں، اسی لیے ان کی مہمان نوازی کے فرائض بھی قصر خلافت کے بجائے دارالوزارت میں ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین مسکراتے ہوئے گویا ہوا، ہم جانتے ہیں خلافت مآب محض تہواروں کے موقع پر ہی عوام کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، وہ کسی معاہدے پر دستخط بھی نہیں فرماتے۔ ان کے پاس ایک ادنی سی ملازمت کو بھرتی کرنے یا برطرف کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ نہ تو وزیر اعظم کا تقرر کر سکتے ہیں اور نہ ہی برطرف کر سکتے ہیں۔ خلیفہ ہونے کے ناطے انہیں اس قدر معمولی امور سر انجام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ عامر غربی نے وزیر اعظم کے اختیارات اور دبدبے کے حوالے سے بات کی تھی، صلاح الدین پر اس کے دبدبے کی داغ بٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن صلاح الدین نے فاطمی خلیفہ کی بے وقتی اور کمزوری عیاں کر کے رکھ دی۔ ملک شاور دارالوزارت پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا، اب وہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کے گرد وہی پرانے امراء جمع ہو چکے تھے جو اس کے وزارت عظمت پہلے دور میں اس کی وفاداری اور جانثاری کی قسمیں کھاتے تھے۔ زرغام کی بغاوت کے پیش نظر ملک شاور کی وفاداری اور جانثاری کو ٹھوکر مار کر زرغام وفادار اور جانثار بن گئے تھے۔ زرغام کے وفادار اور جانثار بن گئے تھے۔ اب زرغام کی ہلاکت کے بعد وہ اپنی غیرت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ملک شاور کی وفاداری اور جانثاری کے گیت گا رہے تھے۔ یہ چڑھتے سورج کے پجاری تھے۔ امراء اس قدر طاقتور ہوتے ہیں، ہر اہل اقتدار ان پر انحصار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ملک شاور کو ایک مرتبہ پھر امراء برقیہ کے سردار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ خلیفہ اعظم نے اسے روز اول ہی مبارکباد ارسال کر دی تھی، قصر خلافت آنے کا دعوت نامہ بھی ارسال کر دیا تھا تاکہ تعلقات کو اثر نو بحال کیا جا سکے۔ عامر غربی نے صلاح الدین کی دوستی میں قاسم حسین کو فراموش کر دیا۔ اس نے اپنی گزشتہ خدمات کے عوض ملک شاور سے ایک ماری موٹی جاگیر حاصل کر لی تھی اور وہیں پر اقامت اختیار کر لی تھی۔ صلاح الدین کو عامر غربی میں پائے جانے والی خوبیاں پسند آئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ملک شاور کا برادر نسبتی تھا، اسے ملک شاور کے خاندانی پس منظر سے متعارف کروایا جا سکتا تھا، کیونکہ صلاح الدین ملک شاور کے انداز اتوار طریقے سے مطمئن نہ تھا، لہذا صلاح الدین نے اپنا زیادہ تر جھکاؤ اس کی جانب کر دیا۔ صلاح الدین عامر غربی کے درمیان دوستی کا رشتہ اس قدر پروان چڑھ چکا تھا، عامر غربی اس کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات زیر بحث لانے سے نہیں ہچکچاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اور زرتاج کے پیار کے تعلقات کی رویداد بھی صلاح الدین کے گوش گزار کر دی۔ اس نے صلاح الدین کو یہ نوید بھی سنائی، آئندہ ہفتے وہ اور زرتاج رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں گے، لیکن ایک ہفتے کے بجائے کئی ہفتے گزر گئے، صلاح الدین سے رہا نہ گیا، بالآخر اس نے استفسار کر ہی لیا، عامر تمہاری شادی کب ہے؟ صلاح الدین کے استفسار پر عامر آزردہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے دکھ ہوا کہ تم میرے استفسار پر آزردہ ہو گئے، عین ممکن ہے کوئی ایسی بات ہے۔
جس کو تم مجھ سے رازداری برتنا چاہتے ہو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر اس سلسلے میں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ صلاح الدین کی پرخلوص پیشکش نے عامر کو آبدیدہ کر دیا۔ دمشقی سردار میری تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔